اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ تعالی 5واں پارہ جو ہے وہ نصف تک ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور رکوع اگر آپ گنتے ہیں تو یہ 8واں رکوع بنے گا۔ چلیے شروع کر لیجئے، طویل رکوع ہے اور اس کی کچھ تفسیر بھی زیادہ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الم تری الی الذین، کیا نہ دیکھا تم ان لوگوں کو، قیل لہم، جن کو حکم ہوا، کفوا ایدیکم، کہ تھامے رکھو اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیہم القتال، پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا، اذا فریق منہم، اسی وقت ان میں سے ایک جماعت، یخشون الناس، ڈرنے لگی لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے ڈر ہو اللہ کا، او اشد خشیت، یا اس سے بھی زیادہ، وقالوا، اور کہنے لگے، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب کیوں فرض کی ہم پر لڑائی، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو ایک تھوڑی اور مدت کے لیے، قریب مدت کے لیے۔ قل، کہہ دے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ اٹھانا تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارا حق نہ رہے گا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ یہ طویل آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے شان نزول کا واقعہ یہ ہے کہ مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے، جب مکہ میں ہجرت کرنے سے پہلے جب مسلمان تھے نا، تو کافر ان کو بہت ستایا کرتے تھے، تو اب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے تو شکایت کرتے تھے، رخصت مانگتے تھے کہ ہم کفار سے جو ہے مقابلہ کریں، مقاتلہ کریں، ان کے ظلم کا بدلہ لیں، تو آپ مسلمانوں کو لڑائی سے روکتے رہے کہ مجھے مقاتلہ کرنے کا بھی حکم ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ صبر اور درگزر کرنے کا حکم ہے، اور فرماتے تھے کہ نماز اور زکوٰۃ کا جو حکم تم کو ہو چکا ہے بس اس کو برابر کیے جائے، کیونکہ جہاد کا حکم جو ہے اس سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا زیادہ افضل ہے۔ جب اپنی جان کو اللہ کی راہ میں مارنے اور مال کو خرچ کرنے کا اندیا انسان کا نفس دے دے کہ اب وہ قابو میں ہے، تو پھر جہاد جیسی عظیم عبادت یا جہاد جیسی دشوار عبادت مسلمانوں کے لیے یا انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو پہلے جو تھا، مسلمان کہا کرتے تھے کہ ہمیں جہاد کا حکم ملے، پھر جب جہاد کا حکم ہوا تو چاہیے تھا خوش ہوں، لیکن کہنے لگے، بعض کچے مسلمان بھی کہنے لگے، اور جو منافقین تھے وہ بھی ڈرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر تھوڑی مدت کے لیے اور نہ ہوتا تو کیا حرج تھا، کیوں نازل ہو گیا ہم پہ جہاد۔ لیکن جو مسلمان تھے انہوں نے یہ بات، جو منافق تھے وہ تو خیر منافق ہی تھے، ان کا نفاق تو کھل کے سامنے آ ہی جاتا تھا، لیکن جو منافق نہیں تھے، عام سادہ لوگ مسلمان تھے، تو وہ عادتاً اس بات کو اس لیے کہہ گزرے کہ جب آدمی کو انتہائی تنگی اور تکلیف پہنچتی ہے نا، تو پھر اس کے جذبات بڑے بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے وقت میں انتقام لینا زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن جب آرام اور راحت کے وقت اس کی طبیعت لڑائی کی طرف آمادہ نہیں ہوتی، اور یہ ایک بشری تقاضا بھی ہے، تو چنانچہ جب مسلمان مکے میں تھے تو اس وقت کفار کی اذاؤں سے بڑے تنگ آ کے جہاد کے حکم کی تمنا کرتے تھے، لیکن جب مدینے میں آ گئے، ان کو سکون آرام نصیب ہوا، تو ایسی صورت میں جب قتال کا حکم ہوا تو ان پہ پرانا جو جذبہ تھا وہ تو ظاہر کم ہو چکا تھا، تو ان کے دلوں میں وہ جوش و خروش باقی نہیں رہا تھا، اس لیے انہوں نے محض ایک تمنا کی کہ اگر اس وقت جہاد کا حکم نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اصلاح ملک سے اصلاح نفس مقدم ہے، کیونکہ جہاد سے کیا ہوتا ہے، آپ کسی جگہ کی اصلاح کرتے ہیں نا، جہاں کہیں کفر، دارالکفر ہو، پھر وہاں آپ جہاد کر کے اس کو فتح کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر کوئی کسی پہ ظلم و ستم نہیں کر سکتا، اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے، تو وہ باتیں ہوتی ہیں جو اصلاح نفس کا سبب ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، جب ظلم و ستم کا استحصال کیا جاتا ہے جہاد کے ذریعے، اور ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے جہاد کے ذریعے، تو پھر جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے نا وہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کا حکم دیا ہے کہ اپنی پہلے اصلاح کرو، اور ویسے بھی اپنی اصلاح فرض عین ہے، یا آپ اگر اس کو اس آیت سے ریلیٹ کرنا چاہیں تو زکوٰۃ اور نماز کا جو حکم دیا تھا وہ تو فرض عین ہے نا، پھر جو دوسرا حکم تھا جہاد کا وہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بستی کے چند لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جو یہ فرمایا کہ آخرت کی قل متاع الدنیا قلیل،
کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارا حق نہ رہے گا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ تو دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق بیان کیا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کو افضل اور بہتر کہا گیا ہے، اور اس کی چند وجوہات بھی ہیں کہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں اور آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں۔ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، دنیا کی نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ پھر دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ طرح طرح کی پریشانیاں بھی تو جڑی ہوئی ہیں نا، بہت پریشانیاں اٹھا کے ہی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کی جو نعمت ہے وہ ان قدورتوں سے بالکل پاک ہے۔ پھر دنیا کی نعمتوں کا حصول یقینی نہیں ہے، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں ضروری نہیں ہے جس چیز کے لیے آپ اتنی ایفرٹ اتنی تگ و دو کریں وہ ہو کر رہے، لیکن آخرت کی نعمتیں ہر متقی کو یقیناً ملیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس ناپائیدار دنیا میں ساری یہ جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں یہ وقتی ہیں، قلیل ہیں، تھوڑی مدت کے لیے ہیں، اور آخرت کا جو ہے نعمتیں اور آخرت کے جو انعامات ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ پائیدار ہیں، ان کو کبھی زوال ہی نہیں ہونا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تم کو آ پکڑے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدۃ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی، یقولوا هذه من عند اللہ، تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کچھ برائی، یقولوا هذه من عندک، تو کہیں یہ تیری طرف سے ہے، قل کہہ دے کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، سو کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ ہرگز نہیں لگتے کہ سمجھیں کوئی بات۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت کے متعلق بتا دیا ہے کہ تم کسی عالیشان محل، کسی مضبوط قلعے، آج کل تو عمارتیں بہت ایسی بنائی جاتی ہیں نا کہ وہ بجلی گرنے سے بھی محفوظ رہیں، زلزلے سے بھی محفوظ رہیں، سیلاب سے بھی محفوظ رہیں، بہت کچھ کیا جاتا ہے نا کہ وہ سیف رہیں، لیکن اس کے باوجود موت جس طرح سے انسان کی لکھی ہوتی ہے وہ آ کے رہتی ہے، اتنی بڑی بڑی پائیدار بلڈنگ اس کو بچا نہیں پاتی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ صاف ستھرے شاندار محل، قلعے مضبوط، تمہاری جو حفاظت کی ساری تدبیریں ہیں وہ ساری رکھی رہ جاتی ہیں، جب موت نے آنا ہوتا ہے وہ آ کے رہتی ہے، پکڑ کے رہتی ہے۔ پھر حضرت خالد بن ولید کو لیجئے، جو اسلام کے سپاہی ہیں، جرنیل معروف اور مشہور رہے، سیف اللہ کا ان کا لقب تھا، پوری عمر شہادت کی تمنا کی اور جہاد میں مصروف رہے، ایک کوئی جہاد بھی اتنے کیے کہ ہزاروں کافروں کو تہ تہ کیا، ہر خطرے کی وادی کو بے خوف و خطر عبور کیا، ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پر نہ ہو، بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جہاد میں ہو، لیکن آخرکار ان کی موت بستر پر ہی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جب چاہے آرام کے بستر پر کسی کو ذرا سی کسی ایک مکڑی اور مچھر کے کاٹنے سے بھی کسی کو مار سکتا ہے، اور بچانا چاہے تو تلواروں کے سایوں میں سے بھی بچا لے۔ لیکن یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ولو کنتم فی بروج مشیدۃ، یعنی موت تو تمہیں باہر کیف پہنچ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رہنے سہنے اور مال اسباب کی حفاظت کے لیے مضبوط عمدہ گھر تعمیر کرنا نہ خلاف توکل ہے نہ خلاف شرع ہے۔ پھر جو آیت کا اگلا حصہ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یعنی جو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، انسان کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازے، یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، انسان خواہ کتنی ہی عبادت کرے وہ اس نعمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عبادت کی توفیق بھی تو اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے نا۔ پھر اللہ کی نعمتیں بے حساب ہیں، ان کو شمار ان کا ممکن نہیں ہے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ان کو محدود عبادات اور اطاعت کے ذریعے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر جبکہ ہماری عبادتیں رب العالمین کی بادشاہت کی شان شایان بھی نہیں ہیں، وہ رب ہے، اس کا مرتبہ اتنا ہے، لیکن جو ہماری عبادتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح ننگی ٹنڈی ہوتی ہیں، گیلے سوکھے وضو، سجدے میں دھیان کم، کچن کا زیادہ،
کسی مہمان نے آنا ہے تو نماز میں ساری میں جو ہے نا وہ آپ کے کھانے کی ترتیب، گھر کی ترتیب، اور جو کچھ آپ نے اس سے کہنا بولنا، جو کپڑے پہننے ہیں، جیسے کسی طرح جو بھی آپ نے ارینجمنٹ کرنے ہیں، آپ کا سارا دھیان اسی میں ہوتا ہے۔ ہمارا تو کوئی کام بھی خالص اللہ کی رضا اور خالص اللہ تعالیٰ کے دھیان میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہم اتنے بے خبر نماز میں ہو جائیں کہ ہمیں ارد گرد کی کوئی خبر ہی نہ رہے، اتنے غرق ہو جائیں نماز میں، پورے ہمارے چاروں خانے جو ہے نا 14 طبق ہمارے چوکس ہوتے ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا تو کوئی ذہن ہوتا ہی نہیں ہے، گھر کے کام کاج اور ان کی ترتیب ہی ذہن سے نہیں نکلتی۔ تو پھر جب ہماری عبادتیں ہی ایسی ہیں، روزہ رکھا تو اس کو سارا دن چغلی فلموں اور ڈراموں سے ضائع کر دیا، اور کہنے کو روزہ رکھا بھی ہم نے، تو ہماری عبادتیں ناقص ہیں۔ تو کوئی بھی نعمت جو ہمیں ملتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوتا ہے۔ جو مصیبت آتی ہے وہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یعنی جو مصیبت، جو برائی پہنچے وہ تیرے خود اپنے ہی نفس کے اعمال بد کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ترمذی کی میں حدیث آپ کو بتا رہی ہوں، کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا اس کے پاؤں میں چبھتا ہے وہ بھی۔ دیکھیں، اگر انسان کافر ہے تو اس کے لیے دنیا میں جو مصیبت پیش آتی ہے وہ اس کے لیے عذاب کا ایک معمولی سا نمونہ ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے مصائب اور تکالیف اس کے گناہوں کو کفارہ ہو کر نجات آخرت کا سبب ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ بہت سے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ پھر وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، جو آخری آیت ہے، مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی جو تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو اللہ کی طرف سے، جو کوئی برائی پہنچے تو تیرے نفس کی طرف سے، اور ہم نے تجھ کو بھیجا پیغام پہنچانے والا لوگوں کے لیے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ سامنے دیکھنے والا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ صرف اہل عرب کے لیے یا اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ کب تک کے لیے ہے؟ تب تک یہ قیامت نہیں آ جاتی، دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے، آ چکے، آتے رہیں گے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے آخری اس پہ مہر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جو بھی کوئی پیدا ہوگا یا اس وقت موجود ہے یا آئندہ یا تا قیامت تک پیدا ہو، وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی ہی ہوں گے، یعنی آپ ہی کی امت ہوں گے، سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو الٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان۔ بڑی سادہ سی آیت ہے، بارہا آپ اس طرح کی جو ٹیکسٹ ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ دیکھیے عقلاً بھی یہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانونی یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے قانون کی اتاری ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی عملی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ تو گویا ان دونوں اطاعتوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی تو اس نے گویا رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ ان کی زندگی میں قولی، فعلی، عملی، تقریری کسی بھی قسم کی احادیث یا جو بھی سنت کے طریقے ان کے زندگی سے ملتے ہیں ہمیں، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ تو اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت چھپی ہوئی ہے، اور رسول کی اطاعت میں در حقیقت اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پیغمبر تھے نا، پیغام لے کر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ اب جو کوئی پھر بغض، ضد، عناد کی وجہ سے کفر کا ہی راستہ اختیار کرے تو آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنا کے بھیجا، بس بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے کہ جو اچھا کام کرے اس کو خوشخبری دے دو، جو برا کام کرے اس کو ڈرا دو، بس۔ آپ نگہبان نہیں ہیں۔ تو فرما دیا کہ آپ پھر ان کے اسلام نہ لانے کے اوپر تردد میں نہ پڑے رہیں، اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، بس آپ بے فکر ہو جائیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ قبول ہے،
फ़इज़ा बरज़ू, फिर जब बाहर गए, मिन इंदिका, तेरे पास से, बैयता ताइफ़तुम मिनहुम, तो मशवरा करते हैं बाज़ में से, इनमें से, गैरल्लज़ी तक़ूलू, खिलाफ उस बात के जो तुझसे कह चुके थे, वल्लाहु यक्तुबु, और अल्लाह लिखता है, मा युबय्यितूना, वो मशवरा जो वो करते हैं, फ़अरिज़ अन्हुम, तो तू इनसे तगाफुल बरत, वतवक्कल अलल्लाहि, और भरोसा कर अल्लाह पर, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह काफ़ी है, कारसाज है। इस आयत में उन लोगों की मजम्मत की गई है जो दो रुखी पॉलिसी रखते हैं, ज़बान से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ और होता है। और ऐसे लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल के मुतालिक एक ख़ास हिदायत है। जब मुनाफिकीन आपके सामने आते और कहते कि हमने आपका हुक्म कबूल किया, वापस जाते तो आपकी नाफरमानी के लिए मशवरे करते। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त कोफ्त होती थी। इस पर अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी कि इनकी परवाह ना कीजिए, आप अपना काम अल्लाह के भरोसे पर करते रहें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी है। इस बात से हमें यह भी मालूम हुआ कि जो शख्स लोगों का पेशवा रहनुमा हो, इसे तरह तरह की दुश्वारियों, तरह तरह के तंज, तरह तरह के उल्टे सीधे इल्ज़ामात, उनका सामना हर सूरत करना ही पड़ेगा। दोस्ती के रूप में दुश्मन भी होंगे। इन सब चीज़ों को बावजूद इस रहनुमा को अज़्म और इस्तक़लाल के साथ अल्लाह के भरोसे पर अपने काम से लगन होनी चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि अगर इसका रुख और नस्बुल सही होगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएगा, कामयाबी देगा। फिर अगली आयत देखिए, अफला यतदब्बरून कुराना, क्या गौर नहीं करते कुरान में? लो काना मिन इंदी गैरिल्लाहि, अगर होता ही अल्लाह के सिवा किसी और के पास से, लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, तो ज़रूर पाते इसमें बहुत सी इख्तलाफात। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने तदब्बुर कुरान की दावत दी है। हर शख्स के लिए दावत है कि वो गौर व फिक्र करे, क्योंकि यहाँ अफला तदब्बरून फरमाया है, यकरून नहीं फरमाया, खाली पढ़ना नहीं फरमाया, इसमें तदब्बुर भी करना है। कुरान का मुतालबा है कि हर इंसान इसके मतलब में गौर करे, तो लिहाजा अब हमें समझ लेना चाहिए कि कुरान में तदब्बुर करना सिर्फ इमामों, मुजतहिदों ही के लिए नहीं है, आम लोग भी इसमें तदब्बुर करें। अलबत्ता तदब्बुर और तफक्कुर के दर्जात इल्म और फ़हम के दर्जात की तरह मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पे आइमा मुजतहिदीन का तफक्कुर एक एक आयत से हज़ारों मसाइल निकाल लेगा। आम उलमा का तफक्कुर इन मसाइल को समझने की हद तक रहेगा। और अवाम अगर कुरान का तर्जुमा और तफसीर अपनी ज़बान में पढ़कर तदब्बुर करें तो इससे अल्लाह ताला की अज़मत, मोहब्बत और आखिरत की फ़िक्र पैदा होगी। मेरा आपको पढ़ाने और बताने का मकसद भी यही है। मैं कोई बहुत बड़ा मुफ्ती, कोई कारी, कोई आलिम, कोई वलीउल्लाह नहीं हूँ। सादा सी ज़बान में मैं आपको बताती हूँ, तर्जुमा भी तफसीर भी सादा सा ही मैंने पढ़ रखा है। तो इससे सिर्फ क्या हुआ है, इस सादगी से भी क्या पैदा हो गया कि अल्लाह ताला की अज़मत और मोहब्बत हमारे दिल में जागे और फ़िक्र आखरत पैदा हो। अगर फ़िक्र आखरत पैदा हो गया तो हमारी सारी ज़िंदगी सीधी हो जाएगी। अल्लाह के होने का तसव्वुर हमारे हर वक्त जहन में रहे तो सारी ज़िंदगी के अमाल बिल्कुल दुरुस्त हो जाएं। लेकिन बहरहाल फिर भी जो कुरान पाक है उसको सबकन सबकन पढ़ा करें, किसी आलिम से पढ़ें, खुद से तदब्बुर करने की कोशिश ना करें। फिर ये भी ना हो सके तो किसी मुस्तनद और मोतबर तफसीर का मुताला फरमा लें। तफसीरें भी तो लिखी हुई ना बहुत आसान आसान ज़बान में। फिर जहाँ कोई शुबा पेश आ जाए या कोई मुश्किल पेश आए तो अपनी राय से फैसला ना करें, माहिर उलमा से रजू करें। कुरान और सुन्नत की तफसीर और तशरीह पर किसी जमात या फ़र्द की इजारादारी नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत भी हैं, इसको पढ़ना भी पड़ता है। आप यूं ही एक दो आयत पढ़ के, सुन के, सीख के मुजतहिद नहीं हो जाएंगे कि आप इसमें से मसाइल निकालें, इज्तिहाद करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। कुरान पाक के मसाइल निकालने के लिए कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, जिससे बहुत बहुत मुश्किल जो है वो मज़ामीन पढ़ने पड़ते हैं। तमाम मज़ाहिब का तकाबली जायज़ा होता है। फिर अरबी ग्रामर, सर्फ, नहव, फिर अरबी की वो ज़बान, कुरान पाक की अरबी और वो जो अहले ज़बान थे इस ज़बान में भी फ़र्क है। फिर अहादीस, फिर पिछली जो इस्लामी तारीख़ है सारी वो, फिर फ़िक़ा, इंतहाई मुश्किल ज़बान फ़िक़ा की।
اس طرح کے بہت سے سبجیکٹ بہت عرصے تک پڑھتے رہنے کے بعد بھی ہر شخص جو یہ 10 سال لگا لیتا ہے وہ کوئی مجتہد یا مفکر یا کوئی فتویٰ دینے والا مفتی نہیں بن جاتا. پھر بھی اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح کی فہم سے نوازے وہ اس طرح کی فیلڈ آگے اختیار کرتے ہیں. آپ اس کی چھوٹی سی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص نے کبھی کسی میڈیکل کالج کی شکل تک نہیں دیکھی اور وہ یہ اعتراض کرے کہ ملک میں علاج معالجے پر یہ جو سند یافتہ ڈاکٹر ہیں ان کی کیوں اجارہ داری قائم ہے؟ بھائی میں بھی بحیثیت انسان جو ہے نا مجھے بھی حق ملنا چاہیے، مجھے بھی ڈاکٹر لگایا جائے. تو اس کو کوئی ڈاکٹر لگائے گا؟ یا کوئی عقل سے کورا انسان یہ کہنے لگے کہ ملک میں نہریں پل بند تعمیر کرنے کا ٹھیکہ ماہر انجینئروں کو ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ میں بھی بحیثیت شہری خدمت انجام دینے کا حقدار ہوں. تو کیا اس کو دیا جائے گا؟ دیکھیے جب دنیا کے کاموں کا یہ حال ہے کہ اس میں مستند جو اپنے فیلڈ کا پڑھا لکھا شخص ہوگا وہی اس فیلڈ کو سنبھالے گا، تو پھر قرآن پاک کا علم اتنا لاوارث رہ گیا ہے کہ اس معاملے میں ہر شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میرا حق ہے کہ میں تشریح و تعبیر جس طرح مرضی کروں اس آیت کی، خواہ اس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے چند مہینے بھی خرچ نہ کیے ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ دوائیوں کے اندر موجود لیفلیٹ جو ہوتا ہے جس میں دوائیوں کی کچھ خصوصیات یا ان کے سائیڈ ایفیکٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا اس کو پڑھ کے آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا کسی کو دوائی بتانے کے قابل ہو جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہر فیلڈ اپنے لیے ایک مکمل وسیع فیلڈ جو ہے وہ دائرہ کار رکھتی ہے، اور اسی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جو شخص جس فیلڈ کی طرف جاتا ہے اسی شخص کو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا ہے کہ دیکھیں اگر قرآن پاک کسی اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا، کسی بشر کا کلام ہوتا، تو پھر اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے، یہ یکسانیت نہ ہوتی، نہ فصاح و بلاغت ہوتی، نہ حلال حرام کفر اور توحید کی باتیں ہوتی. کیونکہ انسان جو ہے وہ پریشانی کے وقت اور طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، اطمینان کے وقت اور طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. یعنی مسرت کے وقت اس کا اور رنگ ہوتا ہے، رنج کے وقت دوسرا رنگ ہوتا ہے. تو کوئی انسان لکھتا تو وہ کسی وقت کسی طرح سے جھلائی ہوئی تحریر لکھتا، کسی وقت کسی طرح سے. قرآن کریم ہر قسم کے تفاوت اور تناقض سے پاک ہے، نقائص سے، اور بالا تر ہے، اور یہی کلام الہی ہونے کی واضح دلیل ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ جب آئے ان کے پاس، پہنچے ان کے پاس کوئی خبر امن کی، اب الخوف یا ڈر کی، اذاعوا بِهِ تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرُّسُولِ اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ اور اپنے حاکموں تک، منہم جو انہی میں سے تھے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ تو تحقیق کرتے اس کی جو ان میں تحقیق کرنے والے تھے، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ تو اس کی جانچ پھٹک کرتے، دیکھ بھال کرتے اس بات کی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے سے. اس آیت کے شان نزول کو دو واقعات کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. پہلا واقعہ تو یہ ہے جو تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے کسی وادی بستی کی طرف بھیجا، تو وہ جو بستی کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے باہر نکل آئے خوشی کے مارے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے نکل آئے. اب جو شخص وہاں گیا تھا اس نے کہا کہ یہ تو سارے جو ہیں مرتد ہو گئے ہیں اور یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں. اس نے خبر آگے مشہور کر دی، بعد میں پتہ چلا، تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ خبر غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اصول بتا دیا کہ خوف یا امن کی کوئی خبر ہو یا کوئی بھی خبر ہو تو اس کو تحقیق کیے بغیر آگے نہ پھیلاؤ. اب دوسرا جو واقعہ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شان نزول کا باعث ہے، اور یہ ابن کثیر نے جو ہے نا اس واقعے کو روایت کیا ہے، اور معرف القرآن سے میں آپ کو اس کو بتا رہی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے. جب دروازے پر پہنچے تو آپ نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے.
یہ دیکھ کر آپ نے کہا کہ اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بے تحقیق باتوں کا اڑانا گناہ اور بڑا فتنہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ اللہ ہم عورتوں پہ رحم فرمائے۔ ہر بات پتہ چلی نہیں، اس کا سر ہوگا نہ پاؤں ہوگا، لولی لنگڑی بات کو تمام خاندان میں گھما نہ دیں تو ہمارا کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ اولو الامر کون لوگ ہیں، یعنی کن تک پہنچائی جائے یہ بات، تو یہاں پہ دو جو ہیں وہ فرقے ہیں کہ ایک فرقہ جو ہے حسن قتادہ اور ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علماء اور فقہا مراد ہیں کہ ان تک بات پہنچائی جائے، اور حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ اور حکام مراد ہیں، یعنی جن کے ہاتھ میں کوئی کام ہو، کوئی زور، جس کو آپ سادہ لفظوں میں آپ کہہ لیں جو رٹ قائم کروا سکتے ہوں، ان تک پہنچائیں۔ لیکن اس کی دونوں صورتوں میں یا دونوں جو تفاسیر بیان کی جاتی ہیں ان میں دونوں میں اس طرح سے مطابقت کی جا سکتی ہے کہ جو دین کے کام ہے ظاہری بات ہے کہ وہ فقہا تک پہنچائے جائیں، کسی بھی قسم کے نئے فتوے یا کسی بھی قسم کی نئی صورتحال کے پیش نظر، اور جو ریٹ کرنے والے کام ہیں وہ ظاہر ہے حکام تک پہنچائے جائیں۔ تو اس طرح اولو الامر میں یہ دونوں لوگ داخل ہو جائیں گے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، سو تم لڑو اللہ کی راہ میں، لا تکلفوا الا نفسک وحرض المؤمنین، تو ذمہ دار نہیں ہے مگر اپنی جان کا، وحرض المؤمنین، اور تاکید کر مسلمانوں کو، شوق دلا مسلمانوں کو، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کافروں کی، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ یہ آپ لوگوں نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جب غزوہ احد ہو چکا تھا تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ دوبارہ فلاں جگہ پہ ہم ملیں گے، اور اسی غزوے کو بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت بعض لوگ چونکہ تازہ زخم کھائے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا احد میں شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو عارضی، تو بعض نے افواہوں کے جو ابو سفیان نے کسی کو بھیجا تھا کہ وہاں جا کے یہ بتا دو کہ جی ہم نے بڑی تیاری کر رکھی ہے، تو بعض لوگ افواہوں کی وجہ سے کچھ تعامل کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو آیت تھی نا وہ نازل فرما دی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دی گئی کہ اگر یہ کچے مسلمان لڑائی سے ڈرتے ہیں تو اے رسول تم تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں توقف مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ پھر اس ہدایت کے پاتے ہی آپ 70 ہمراہیوں کے ہمراہ بدر صغریٰ کو تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابو سفیان کے ساتھ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، یہ پیچھے آپ پڑھ بھی آئے ہیں، اور کوئی مقابلہ ہی نہ ہوا، وہ اپنے وعدے سے جھوٹے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ اب دیکھیے یہاں پہ فقاتل فی سبیل اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تو دے دیا کہ آپ تنہا بھی جانا پڑے تو جہاد اور قتال کے لیے تیار ہو جائیں، مگر ساتھ ہی دوسرے جملے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دوسرے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا کام بھی نہیں چھوڑنا، ترغیب کے بعد بھی وہ تیار نہ ہو تو آپ اپنا فرض ادا کر چکے، آپ ان کے فعل سے بری ذمہ ہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ، ومن یشفع شفاعۃ، اور جو کوئی سفارش کرے سیئۃ، بری بات میں، یکن لہ کفل منہا، تو اس پر بھی ایک بوجھ ہے اس میں سے، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ سفارش کی حقیقت اور اس کے احکام اور اقسام کیا ہیں۔ شفاعت کے لفظی معنی ملنے یا ملانے کے ہیں، اسی وجہ سے شفا یعنی عربی زبان میں جوڑنے کے معنوں میں آتا ہے۔ شفاعت کے لفظی معنی اس حساب سے یہ بنے کہ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو قوی کر دیا جائے،
اور اس بےکس اکیلے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جائز شفاعت اور سفارش جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ جائز ہو، مطلب غیر جو جس چیز کا اس کا حق نہ بنتا ہو وہ سفارش کر رہا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ایک سیٹ نکلی ہے جو ایم اے پاس کے لیے ہے، تو اس میں آپ کسی میٹرک پاس کی سفارش نہیں کریں گے، ایم اے پاس کی ہی کریں گے، کیونکہ تبھی اس کا مطالبہ جائز ہوگا نا۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے مطالبہ کو بوجہ کمزوری خود بڑے لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا ہو تو آپ پہنچا دیں۔ پھر اس سے یہ معلوم ہوا کہ خلاف حق سفارش کرنا، دوسروں کو اس کو قبول کرنے پر مجبور کرنا، یہ شفاعت سیئہ ہے، یعنی بری سفارش ہے۔ جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کرنے کے لیے جائز طریقہ پر سفارش کرے تو اس کو ثواب میں سے حصہ ملے گا۔ تو اسی طرح کوئی ناجائز کام کے لیے ناجائز سفارش کرے، ناجائز جیسے جس چیز کا وہ اہل نہیں ہے وہ چیز اس کو دلوا دے، تو جو اس کو عذاب ہوگا اس میں سے حصہ اس کو بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیکی پر کسی کو آمادہ کر دے تو اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا اس نیک عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمہ سے بھی مدد کی تو قیامت میں حق تعالیٰ کی پیشی میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور مایوس ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح نیکی پر کسی کو آمادہ کرنا نیک عمل اور برابر کا ثواب کا درجہ رکھتا ہے نا، اسی طرح بدی اور گناہ پہ کسی کو اگر آمادہ کیا یا سہارا دیا تو اس کا بھی برابر گناہ پہنچتا رہے گا۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کرنے والے کی جزا یا سزا اس کے لیے دشوار نہیں ہے، دونوں پہ قادر ہے۔ اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران اور حاضر ہے، اس کو سب معلوم ہے کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے۔ محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی بھائی کی امداد کرنا مقصود ہے، یا اپنی کوئی غرض یا بطور رشوت کے اس سے کچھ حاصل کرنا مقصود ہے؟ دیکھیے، رزق روزی کی تقسیم کا تو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ لے رکھا ہے نا، جتنا کسی کے لیے لکھ دیا ہے اس کو مل کر رہے گا۔ کسی کی سفارش کرنے سے مجبور نہیں ہو جائے گا، بلکہ جس کو جتنی چاہے روزی عطا فرمائے گا۔ البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ وہ کمزور کی اعانت کر رہا ہوتا ہے نا، اور مسلمان کی اعانت کرنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کان اللہ فی عون عبدہ ما دام فی عون اخیہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہے۔ اسی بنا پر صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہو۔ آگے چلیے، وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب تم کو کوئی دعا دے بِتَحِيَّةٍ تو تم بھی اس کو دعا دو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو اس سے بہتر کہو یا وہی الفاظ لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ سلام اور سلام کا جواب دینے کے متعلق کہا گیا ہے۔ دنیا کی ہر مہذب قوم میں اس کا رواج ہے کہ جب بھی آپس میں کوئی دو شخص ملاقات کرتے ہیں تو کوئی کلمہ آپس میں محبت یا اظہار محبت کے لیے کہیں۔ ہر قوم نے کچھ نہ کچھ الفاظ ویسے بنا رکھے ہیں کہ دو لوگ آپس میں ملیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے آپس میں محبت اور پیار کا اظہار کریں۔ لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسرا ایسا جامع نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف اظہار محبت ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ ادائے حق محبت بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام آفات اور آلام سے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور پھر یہ دعا بھی عرب کے طرز پر صرف زندہ رہنے کی نہیں ہے، کیونکہ جو عربی تھے نا وہ اس طرح ملتے تھے نا ایک دوسرے کو تو کہا کرتے تھے حیک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ ہمارے یہاں صرف زندہ رہنے کی دعا نہیں ہے بلکہ حیات طیبہ کی دعا ہے، یعنی تمام آفات اور آلام سے محفوظ رہنے کی دعا ہے۔
اور اسی کے ساتھ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ ہم اور تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کو کوئی نفع بغیر اس کے وزن کے نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ کی عبادت بھی ہے اور مسلمان بھائی کو خدا تعالیٰ کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ السلام علیکم اتنا بھارا کلمہ ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے۔ پھر اسی کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو تمام آفات اور تکالیف سے محفوظ فرما دے، تو اس ضمن میں گویا وہ یہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے مامون ہو، تمہاری مال اور جائیداد اور عزت و آبرو کا میں خود محافظ ہوں۔ امام ابن عنیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی تم جانتے ہو سلام کیا ہے؟ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مامون رہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی جو سلام ہے وہ ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، تذکیر بھی ہے، اپنے بھائی مسلمان سے اظہار محبت اور تعلق بھی ہے، اس کے لیے بہترین دعا بھی ہے، اس کے لیے معاہدہ بھی ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کاش ہم سب مسلمان اس کلمے کو عام لوگوں کی رسم کی طرح ادا نہ کریں، بلکہ حقیقت کو سمجھ کے اختیار کریں، تو شاید پوری قوم کی اصلاح کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہم آپس میں ملنے جلنے کے وقت سلام کو رواج دینے کی بڑی تاکید فرمائی۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تم کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لیے خواہ سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ اچھا، یہاں ہم خواتین ایک بڑی جو ہے نا وہ قصور کی جو ہے وہ کر گزرتی ہیں، قصوروار گردانی جاتی ہیں، ہم قصور کرتے ہیں، ہر جو بھی ہمارا کٹ ہوتا ہے، جیسے آپ کسی شادی میں چلے گئے، کسی میٹنگ میں چلے گئے، کسی برتھ ڈے میں چلے گئے، کہیں کسی نے بلایا آپ کو کسی عقیقے میں چلے گئے، اسی طرح کسی درس و تدریس کی کسی مجلس میں چلے گئے، تو وہاں ہم صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کو عام کیجئے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اور جب آپ سلام کریں گے تو آپ اس کو جان بھی جائیں گے۔ یہ مفت کا ثواب، یہ مفت کی نیکیاں ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ اور جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کو متکبر گنا جاتا ہے، تو خواہ تکبر کے اندر مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا سلام اسلام کے اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو کھانا کھلا دو، سلام کو عام کرو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اور یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کی حدیث ہے، صحیح ہے ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے، تو چلیں ہم ابتدا ہی کر لیا کریں، اس سے ہم دنیا میں بڑے اچھے خوش اخلاق بھی مشہور ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں جائے گا ہمارے پاس سے، اور سلام پہلے کرنے کے جو درجات ہیں ان کو بھی، اس فضیلت کو بھی ہم پالیں گے۔ ایک اور حدیث میں، طبرانی کی حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا بخیل ہے وہ آدمی جو سلام میں بخل کرے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اکثر بازار میں جایا کرتے تھے، نہ کچھ خریدتے تھے، نہ کسی چیز کے دام بھاؤ معلوم کرتے تھے، بس نیت یہ ہوتی تھی کہ جو مسلمان ملے اس کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کریں۔ پھر قرآن مجید کی جو آیت ذکر کی گئی اس میں ارشاد یہ کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو، یا کم سے کم ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔ اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک صحابہ آئے، انہوں نے سلام میں الفاظ کہے، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جواب میں ایک اور کلمہ بڑھا کر فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام جب کیا تو کچھ اس طرح سے کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جواب میں صرف ایک کلمہ کہا، وعلیکہ۔ اب ان صحابی کے دل میں شکایت پیدا ہوئی، انہوں نے کہا فلاں آیا تو آپ نے اسے ایک کلمہ بڑھا کے جواب دیا، دوسرا آیا تو آپ نے اس کو دو کلمے بڑھا کے جواب دیے، میں آیا تو آپ نے مجھے صرف وعلیکہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کوئی کلمہ چھوڑے ہی نہیں میرے لیے جو میں جواب میں اضافہ فرماتا۔
تم نے سارے کلمات اپنے سلام میں جمع کر دی، اسی لیے میں نے قرآنی تعلیم کے مطابق تمہارے سلام کا جواب بالمثل دینے پر اکتفا کر لیا۔ گویا سلام کا جواب اچھے الفاظ میں دینے کا جو حکم ہے تو بس اس کے یہی 2 درجے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 2 درجے آپ نے بڑھا دی۔ وجنت الحلال و دوزخ الحرام، اور پتہ نہیں کیا کیا آگے بڑھا کے جو جواب دیا جاتا ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہاں تک ہی ہے۔ پھر یہاں پر جو سلام جس کو کیا جاتا ہے نا، اس نے کہا، اس کے لیے کہا گیا نا کہ تم اس کا جواب دو، لوٹاؤ اس کو، تو کچھ اگر آپ نہیں جواب دیں گے سلام کا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہہ دیا قرآن کی کہ اس کو جواب دو، اس سے بڑھ کے دو یا اس کم سے کم اسی کو لوٹا دو۔ تو پھر بغیر کسی عذر شرعی کے جواب نہ دیا تو گنہگار بھی ہوگا۔ البتہ کچھ ایسے کام ہیں، کچھ ایسی حالتیں ہیں کہ ان میں اگر وہ جواب نہ دے تو اس پہ وہ گناہ نہیں ہوگا، بلکہ سلام اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے جو ان حالتوں میں شخص ہو، اور اگر وہ جواب نہ دے تو اس کو گناہ بھی نہیں ہے۔ وہ چند حالات یہ ہیں کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام نہ کریں، ظاہر ہے وہ جواب دے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جو شخص خطبہ دے رہا ہو یا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو یا اذان یا اقامت کہہ رہا ہے یا دینی کتابوں کا کوئی درس دے رہا ہے یا کوئی شخص واش روم وغیرہ میں ہے، استنجا وغیرہ کے کام میں مشغول ہے، تو اس حالت میں بھی اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ جب سلام ہی کرنا جائز نہیں ہے تو جواب دینا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو ایسی صورتحال ہوتی ہے نا، جیسے کوئی شخص خطبہ دے رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اور آنے والا اسے سلام کرے، تو اب آنے والے نے سلام اگرچہ کر دیا لیکن جواب دینا اس کے ذمہ نہیں ہے، اب یہ گنہگار نہیں ہے اگر جواب نہیں دے گا۔ اور جس دین کی مجلس میں درس و تدریس کا کام ہو رہا ہو وہاں پہ آپ چپ کر کے جائیں اور ایک طرف بیٹھ جائیں، سلام مت کریں، اس لیے کہ آپ جب سلام کریں گے اور ایک وعلیکم السلام سارے کہیں گے تو وہ درس و تدریس کا جو ایک ردم بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور چپ کر کے جا کے ایک طرف بیٹھ جائیے۔ یا مجلس شروع ہونے سے پہلے آپ گئے ہیں تو آپ سلام کر سکتے ہیں، لیکن جب درس و تدریس کا کام شروع ہو چکا ہو تو پھر آپ اس کام میں مخل نہ ہوں سلام کے ذریعے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اختتام پہ فرمایا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اب اس میں کیا چیزیں بھی شامل ہیں؟ جو اسلامی حقوق جیسے سلام وغیرہ کے حقوق ہیں، سلام کے جواب، یہ سب امور داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو حساب لینے پر قادر ہے اور وہ حساب لے گا۔ پھر آخری آیت آج کے رکوع کی، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، لیجمعنکم الی یوم القیامت، بے شک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، کچھ شک نہیں ہے اس کے آنے میں، کوئی شبہ نہیں ہے اس کے آنے میں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو معبود جانو، جو کام کرو اسی کی عبادت کی نیت سے کرو، وہ تم کو قیامت کے دن ضرور جمع فرمائے گا، اور وہ قیامت جس کے آنے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ پھر اس روز سب کے سب جو بدلے دیے جائیں گے، اچھے برے، سب کو سب جو کچھ کما کے لایا وہ دیا جائے گا۔ پھر قیامت کا وعدہ، جزا، سزا، سب کی یہ سب خبریں حق ہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر اور اللہ تعالیٰ کی بتائی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے ہمیں جو جو خبریں دی، جس طرح سے ہمیں پڑھایا، سنایا، جو کچھ آج ہم نے سیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔